الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ صلوات محمد وعلی سب سے پہلے آپ تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے۔ تشکر کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام علماء کرام کی خدمت میں نمائندہ ولی فقیہ حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین حاجی مہدی محمود پور کا سلام خلوص بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاکیداً مجھے حکم دیا تھا کہ جب آپ علماء کی خدمت میں پہنچوں تو ان کی طرف سے ان کا سلام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ساتھ میں آقا نے یہ بھی کہا تھا کہ فصل تبلیغ ہے، ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، مبلغین کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے، اس کے برنامہ ریزی کے لیے علماء کرام جمع ہیں، لہذا وہ تمام زحمتیں جو آپ پورے سال اور خاص طور سے اس ماہ مبارک رمضان اور فصل تبلیغی میں جو زحمتیں اٹھاتے ہیں، تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر زحمتوں اور مشقتوں کے باوجود جو بھی تبلیغ انجام دیتے ہیں بدون امکانات، اس سلسلے میں آقا نے کہا تھا کہ آقا کی طرف سے بھی آپ تمام علماء کا شکریہ ادا کر دیا جائے۔ بہرحال میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، یا میں اکثر یا میرے بزرگ ہیں یا دوست ہیں، ساتھی ہیں، واقعی لب کشائی جسارت ہے علماء کی خدمت میں، لیکن معمور ہوں اور معذور چند کلمے آپ کی خدمت میں مجھے بھی عرض کرنے ہیں۔ میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کی آواز سے بھی تھکن کا احساس ہو رہا ہے، اس ظاہراً کھانے کا وقت بھی ہو چکا ہے تو اور تھکن زیادہ ہے۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ہمارے سامنے ہے، کل سے انشاءاللہ یہ بابرکت اور رحمت اور مغفرت اور بخشش اور کرم والا مہینہ شروع ہو جائے گا، وہ مہینہ جس میں دعا، عبادت، ذکر، مناجات، تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار اور تلاوت قرآن ہو۔ خدا سے قربت کا مہینہ ہے، تقرب پروردگار کا مہینہ ہے، اور اس سلسلے میں یہ حسین بزم سجائی گئی ہے جہاں ہم خود کو آمادہ کر رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے لیے، اور ان مبارک ایام میں پیغام خدا کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ایک برنامہ ریزی اور نشست کا جو اہتمام واقعی ایک بہت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، خطبہ شعبانیہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ استقبال ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر نے شعبان کے آخری جمعے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ مجھے کچھ تذکرتاً آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنی ہے، ورنہ کوئی نئی بات میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر سکتا۔ لوگوں، اللہ کا مہینہ اپنی برکت، اپنے کرم، اپنی رحمت کے ساتھ آنے والا ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی برکتیں ہیں اس میں۔ البتہ برکت کے معنی ہمارے ہاں اکثر و بیشتر بڑھوتری اور اضافے کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں علماء اخلاق کہتے ہیں کہ ہر بڑھوتری اور ہر اضافے کو برکت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اضافہ جس میں خیر پایا جاتا ہو، جس میں نیکی پائی جاتی ہو، وہ اضافہ برکت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارا موضوع برکت نہیں ہے، لیکن چونکہ ماہ رمضان کا استقبال ہے، لہذا وہی استقبالیہ کلمات جو پیغمبر نے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا مہینہ اپنے برکت، اپنے کرم، اپنی رحمت کے ساتھ آنے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ایامہ افضل الیام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، جس کے دن سارے دنوں سے بہتر ہے، جس کی راتیں ساری راتوں سے بہتر ہے، جس کی ساعات، جس کی گھڑیاں، جس کے لمحات، تمام لمحات اور تمام ساعات سے افضل اور بہتر ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ،
یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں ہم کو اللہ نے اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے. خدا میزبان ہے، ہم مہمان ہیں. اس فیاض مطلق کا دسترخوان بچھا ہوا ہے کہ جس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے ہاں کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے. آپ کسی بھی دعوت میں جائیں، کسی بھی پارٹی میں جائیں، بڑے سے بڑا انسان ہے دنیا کا، لیکن آپ اس کے دسترخوان پر اس کی پارٹی میں کوئی نقص نکال سکتے ہیں، لیکن خدا فیاض مطلق ہے. اس کے دسترخوان نعمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں، اب یہ ہماری ظرفیت اور کیپیسٹی پر موقوف ہے کہ ہم اس کے دسترخوان نعمت سے اس ماہ مبارک کے رمضان میں کتنا استفادہ کرتے ہیں. اس کے دسترخوان پر نعمت علم بھی ہے، نعمت تقویٰ بھی ہے، نعمت اولاد بھی ہے، نعمت رزق بھی ہے، مادی نعمات بھی ہیں اور معنوی نعمات بھی اس ماہ مبارک کے رمضان میں. اللہ نے، آپ دیکھیں، اللہ نے ہم کو اپنے دسترخوان پر بلایا ہے اور بلانے کے بعد کس طرح سے میزبانی کی ہے. شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ. صرف بلایا نہیں ہے بلکہ انسان کو اپنے دسترخوان پر بلا کر تاج کرامت انسان کے سر پر سجایا ہے. اس سے بہتر میزبانی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے مقدر پر ناز کر دے. خدا تجھ کو اس ماہ مبارک میں، اس عظیم مہینے میں کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے. تاج کرامت تیرے سروں پر سجا دیا. اور اس کے بعد جملات آپ کے پیش نظر ہیں اس خطبہ شعبانیہ کہ کتنا عظیم مہینہ ہے اور خدا کس مقام پر اپنے بندے کو پہنچانا چاہتا ہے. تاج کرامت سجانے کے بعد خدا کہتا ہے انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول، دعاؤکم فیہ مستجاب. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانسیں تسبیح الہی ہیں، تمہاری نیند عبادت پروردگار ہے، تمہارا عمل مقبول اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں. کتنا بابرکت اور کتنا عظیم مہینہ ہے جو آنے والا ہے. عمل مقبول، دعائیں مستجاب، سانسیں تسبیح الہی اور نیند عبادت پروردگار. لیکن تھوڑا سا گریز کرنا چاہتا ہوں، انصافاً کیا ہم سب کی اور تمام لوگوں کی سانسیں اس مہینے میں تسبیح الہی ہیں؟ کیا سب کی نیند عبادت پروردگار ہے؟ کیا سب کا عمل مقبول اور سب کی دعائیں مستجاب ہیں مطلقہ کلی طور پر؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. پیغمبر اسلام نے اسی خطبہ شعبانیہ میں کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں. اگر آپ فہرست کریں، مرتب کریں تو میں نے جو دیکھا ہے تقریباً 14 ذمہ داریاں ہیں ایک روزے دار کی. جب ایک روزے دار اس ماہ مبارک میں ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے تب جا کر اس کی نیند عبادت پروردگار، اس کی سانسیں تسبیح الہی، اس کا عمل مقبول اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے، خود البتہ اپنے لیے، پہلے اپنے لیے اور اس کے بعد عوام کے لیے، ایز اے مبلغ عوام اور نوجوانوں کے لیے اس خطبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک روزے دار کی ذمہ داری بیان کریں تو میں سمجھتا ہوں پوری برنامہ ریزی اور پورا پلان ہے ماہ مبارک رمضان کا. پوری دستور بندگی ہے، دستور حیات ہے یہ خطبہ شعبانیہ، جو ہم پہلے خود عمل کرتے ہوئے اس کے بعد ہم نوجوانوں کی خدمت میں اس خطبہ شعبانیہ کو ماہ مبارک رمضان میں پیش کر سکتے ہیں. بہرحال بہت ساری ذمہ داریاں اللہ کے رسول نے ایک روزے دار کی بیان کی ہیں اس عظیم مہینے میں، اس بابرکت میں. جب ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں تب جا کر انسان خدا کا مہمان ہوتا ہے، تب جا کر تاج کرامت اس کے سر پہ سجایا جاتا ہے، تب سانس تسبیح، نیند عبادت، عمل مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کے پیش نظر ہے خطبہ، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں تذکرتاً 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی ذمہ داری وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ فِي الدُّعَاءِ. سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے دست دعا کو اس کی بارگاہ میں بلند کرو. دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ دعا کرو، اس کی بارگاہ میں دعا کرو، مانگو، دعا کرو. بہت ساری دعائیں جو اہم ترین دعا ہے سب سے أَن يُوَفِّقَكُمْ فِيهِ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ. سب سے پہلی دعا، جو 2 دعائیں اس خطبے میں بیان کی ہیں، آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اہم ترین دعا اس خطبہ شعبانیہ میں جو پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اپنے دست دعا کو بلند کرو، نیت خالص ہو، ذہن پاک ہو، ذہنیت صاف ہو، اس کے بعد دعا کرو. کیا أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ کی بار الہا اس عظیم مہینے میں ہمیں تو اپنا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنا روزہ رکھنے کی، دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں روزے دار دعا کر رہا ہے. یہ تحصیل حاصل ہے کہ کہا جائے روزے دار کا بار الہا روزہ رکھنے کی دعا توفیق عطا فرمائے.
یہ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ صرف مولانا جاوید صاحب نے روزے کی جو اقسام بیان کی ہیں، روزہ عام ہے، روزہ خاص ہے، روزہ خاص الخاص ہے، یعنی خدا کا روزہ، یعنی ایسا روزہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہو، جس میں رنگ توحیدی پائی جاتا ہے، جس میں صبغت اللہ پایا جاتا ہے، شکم کا روزہ نہ ہو، زبان کا روزہ نہ ہو، بلکہ روح، نفس، جان اور قلب کا روزہ۔ آپ جانتے ہیں، تفسیر آپ اشارہ کیا ہے، صرف مفترات سے نہیں بچنا، صرف محرمات سے نہیں بچنا ہے، بلکہ جہاں انقطاع اللہ ہو، یہ روزہ خدا کا روزہ ہو جہاں انقطاع اللہ ہو۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ذات خدا۔ ایک تفسیر جو بیان کی گئی ہے خدا کے روزے کے لیے، یعنی جہاں انسان فکر گناہ بھی اپنے ذہن میں نہ لائے، یہ وہ روزہ ہے جو خدا کا روزہ ہے۔ یہ وہی روزہ ہے جس کو روایت میں کہا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس روایت کو جو علماء عرفان اس طرح سے قرات کرتے ہیں، ایک قرات اور معروف قرات آپ جانتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، میرے لیے، اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ لیکن علماء عرفان اس کی قرات کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی روزہ رکھنے کے بعد تقرب پروردگار حاصل ہو، روزہ رکھنے کے بعد انقطاع اللہ حاصل ہو۔ یہ وہ دعا ہے اس خطبہ شبانی میں، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ، کیا أَن يُوَفِّقَكُمْ فِيهِ لِلصِّيَامِ، اپنا روزہ رکھنے کی توفیق، یعنی صرف اور صرف عبادت تیرے لیے ہو، نہ شوق جنت ہو، نہ خوف جہنم ہو، بلکہ روزہ تیرے تقرب اور تیرے رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھا جائے۔ یہ سب سے پہلی دعا۔ اس کے بعد اکثر و بیشتر قاریان قرآن ہے یہاں پر ایوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، دوسری دعا خدایا تلاوت قرآن کریم کی، اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان، بہار قرآن ہے، فصل بہار ہے، موسم بہار ہے قرآن کریم کے لیے۔ سب جانتے روایات آپ کے پیش نظر ہے، میں کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ اتنا بابرکت بنا قرآن کی تلاوت کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ برکتیں بھی دیکھیں، ہم کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان برکتوں والا مہینہ، برکتوں والا، کتنے برکت ہے اس عظیم مہینے میں۔ اسی خطبہ شعبانی کے آخر میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، برکتوں کو بیان کرتے ہیں، من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ اجر من ختم القرآن فی غیر ھذا الشہر، جو انسان اس عظیم مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، کان لہ اجر من ختم القرآن فی غیر ھذا الشہر، اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کی۔ اس سے بہتر اور کیا برکت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کا کرم اور انسان کے اوپر کیا نازل ہو سکتا ہے؟ برکت، یعنی جہاں خیر کے ساتھ اضافہ ہے، جہاں بڑھوتری اور نمو خیر کے ساتھ، وہ بھی کتنا قرآن آپ دیکھیں کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں ایک نیکی کا 10 گنا اجر نہیں ہے، برکتوں کا احساس انسان کرے، بلکہ کتنا اجر ہے؟ پیغمبر کے من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ اجر من ختم القرآن فی غیر ھذا الشہر، ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب۔ مشہور قول کی بنیاد پر 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 6666 گنا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا برکت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا کرم اور کیا رحمت اور کیا بخشش خداوند عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں، دعا، مناجات، استغفار، ذکر، تسبیح، تحلیل اور تقدیس پروردگار کا مہینہ، دعا مقبول فیہ مقبول، وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں مقبول ہیں، گارنٹی کی ہے۔ لیکن دعا کی کچھ شرائط ہے، دعا کی کچھ کنڈیشن ہے، دعا کی کچھ آداب ہے۔ آیت اللہ کشمیری روزے داروں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے درس اخلاق میں بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اس میں ایک اہم ترین ایک عارفانہ مسئلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں بہت ساری ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کریں، ہماری دعائیں کیسے مستجاب ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں بندہ کیا کرے کہ کوئی بھی دعا اس کی بارگاہ استجابت سے واپس نہ آئے، بلکہ ہر دعا اس کی قابل قبول ہو۔ آپ جانتے ہیں دعا کے 2 طریقے ہیں، آیت اللہ جواد عملی نے بھی یہ تحریر کیا ہے، دعا مانگنے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ نیاز ہے اور دوسرا طریقہ ناز ہے۔
طریقہ نیاز یعنی گڑ گڑانا، آنسو بہانا، اشک، مطالبہ کرنا خدا کی بارگاہ میں، دل ٹوٹ جائے، آنکھیں نم ہو، انسان خدا سے گفتگو کرے، جو عام طریقہ دعا میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نیاز ہے، بقول آیت اللہ جوادہ، یہ طریقہ نیاز ہے، یعنی انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، اشک ریزی کرنے کے بعد۔ یہ طریقہ نیاز ہے۔ دوسرا طریقہ طریقہ ناز ہے۔ سبھی علماء جانتے ہیں ناز کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو یعنی نخرہ۔ یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، طریقہ ناز، یعنی خدا کی بارگاہ میں انسان ناز کرے گا، نخرے دکھائے گا۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں اسی طریقے ناز کو روایات میں ادلال یا دلال کہا جاتا ہے، اور اکثر ائمہ کی دعا میں یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ آیت اللہ کشمیری کے بقول طریقے نیاز سے زیادہ مؤثر ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر انسان ناز کرے گا، یہ طریقے نیاز سے زیادہ مؤثر تر ہے بقول آیت اللہ کشمیری کے، جس کو دلال کہا جاتا ہے۔ آپ دعا افتتاح کا جملہ ہے مولا کا کہ مدلن علیک فیما قصدت، میں تیری بارگاہ میں دلال کر رہا ہوں، اس کو دلال اور ادلال کہا جاتا ہے۔ اکثر ائمہ کی دعاؤں میں یہ مناظر آپ کو ملیں گے، اکثر و بیشتر آپ دیکھیں، یہ یعنی خدا کی بارگاہ میں انسان بیٹھے، خدا کو نخرے دکھائے، پیار بھرے نخرے دکھائے، تب خدا یہ کیسے نخرے دکھائے۔ یہ آیت اللہ کشمیری کا جملہ ہے، میری یہ حیثیت اور استطاعت نہیں ہے کہ حتیٰ میں اس کی تکرار بھی کر سکوں۔ کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کیسے نخرے دکھائے، پیار بھرے نخرے، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، اب تو معبود کے رشتے کے استحکام کا مہینہ ہے، خدا اور اس کے بندے کے درمیان محبتوں کا مہینہ۔ کہتے ہیں آپ اپنی دعا قبول کرانا چاہتے ہیں، دلال کریں خدا کی بارگاہ، ادلال کریں خدا کی بارگاہ، خدا کو پیار بھرے نخرے دکھائیں۔ سامان افطار دسترخوان پر سجا ہوا ہے، آپ نے افطار کرنے کے لیے خرمہ اٹھایا، بار الہ اس وقت تک افطار نہیں کروں گا جب تک تو میری حاجتوں کو پورا نہ کرتے۔ یہ ادلال ہے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں یہ آپ کام کر کے دیکھیں، اگر یہ کام آپ کی زندگی میں معجزہ نہ کرتے۔ طریقہ ناز یہی ہے۔ اس کی مثال جو آیت اللہ کشمیری نے دی ہے کہ دیکھیں ایک بچہ، ماں اپنے بچوں سے کتنا محبت کرتی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنا محبت کرتی ہے ماں اپنے بچے سے۔ بچہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مطالبات کو ماں سے کیسے منوایا جاتا ہے۔ باپ سے عام طور سے جلدی سے اپنے مطالبے بچے نہیں منوا پاتے، ماں سے بڑی آسانی سے منوا لیتے ہیں۔ یہی دونوں طریقے استعمال کرتے ہیں بچے، ماہ مبارک رمضان، ماہ دعا ہے، یہ دو طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے، بچہ کہے گا بھائی، روئے گا، گڑ گڑائے گا، پیر پٹکے گا، یہ بچہ کرتا ہے۔ ماں بہرحال محبت کا پیکر ہے، ماں بچے کے مطالبات کو پورا، لیکن بعض اوقات بچے کے مطالب ایسے ہوتے ہیں کہ ماں بھی آسانی سے پورا نہیں کرتی ہے، لیکن بچہ جانتا ہے کہ ماں سے اپنے مطالبوں کو کیسے منوانا ہے، تو کیا کرتا ہے، اب وہ طریقہ نیاز کو استعمال نہیں کرتا ہے، طریقہ ناز کو استعمال کرتا ہے۔ ماں کو نخرے دکھانا شروع کرتا ہے۔ اسکول سے آیا، بیگ ڈالا، ماں نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا نہیں کھا رہا، کھانا نہیں کھاؤں گا، بیٹھا ہے، ماں خوشامد کر رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، ظاہر میں اکڑا ہوا ہے لیکن حقیقتاً یہ پیار بھرے نخرے ماں کو دکھا رہا ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے، یہ بچہ جو ہے وہ اپنی ضد پر باقی ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دلال کسے کہتے ہیں، ادلال اور طریقہ ناز کیا ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وقت گزر جاتا ہے، بچہ اپنے مطالبے پر مصر ہے، ماں بھی نہیں مان رہی یہ بات، لیکن جب وقت زیادہ گزر جاتا ہے، بچہ اپنے مطالبے پر جمع ہوا ہے، مسلسل اصرار کر رہا ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا فلاں کام پورا نہ ہو جائے، جب تک میرا مطالبہ پورا نہ ہو جائے۔ جب تھوڑی دیر گزر جاتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، ماں بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا لال بہت دیر تک بھوکا اور پیاسا رہے، اسکول سے واپس آیا ہے، صبح گیا تھا کھا کر، اتنے گھنٹے گزر گئے، کیسے بھوکا رہے گا۔ ماں تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخر میں ماں مجبور ہو جاتی ہے بچے کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ طریقہ ادلال ہے بچوں کی زندگی میں، یہ دلال ہے۔ مدلن فیما قصدت بھی، آپ ائمہ کی زندگی میں دیکھیں، بچہ طریقے ناز کو استعمال کر کے اپنے مطالبات کو منوا لیتا ہے ماں سے، لیکن عزیزو ماہ مبارک رمضان عبد اور معبود کے درمیان محبت اور رشتے کا نام ہے۔ وہ ماں جو خدا کی محبت کا ایک ادنا سا نمونہ ہے،
جب اس بچہ یہ طریقہ استعمال کرتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، بچے کے مطالبے کو پورا کرتی ہے۔ لیکن جب ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ طریقہ ناز کو استعمال کرے گا تو کیا خدا ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نہیں نوازے گا؟ یہی بجائے تاکید کرتے ہیں علماء اخلاق، علماء عرفان، یہ طریقہ ناز خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں استعمال کریں۔ آپ چوتھے امام محمد العابدین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، مختلف دعائیں ہیں امام سجاد کی سلسلے میں۔ مولا فرماتے ہیں الہی ان اخذتنی بجرمی فاخذتک بعفوک، بار الہا تو نے اگر میرے جرائم کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں تیری بخشش کے بارے میں تجھ سے سوال کروں۔ میرے جرائم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں لیکن تیری بخشش کے مقابلے میں جھوٹے۔ یہ دلال نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ناز نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ خدا سے مطالعہ، تو میرے جرائم کے بارے میں سوال کرے گا، میں تجھ سے تیرے کرم، تیری بخشش کے بارے میں سوال کروں۔ الہی ان اخذتنی بذنوبی فاخذتک بمغفرتی، بار الہا اگر تو نے میرے ذنوب کے بارے میں، البتہ ذنوب کا ترجمہ گناہ نہیں ہے، تو نے میری کوتاہیوں کے بارے میں مجھ سے اگر سوال کر لیا تو میں تیری بخشش کے بارے میں تجھ سے سوال کروں۔ میری کوتاہیاں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن تیری بخشش کے مقابلے میں بڑی چھوٹی، تیری بخشش بہت زیادہ، سبقت رحمتہ غضبہ۔ اس کے بعد جو عجیب جملہ امام سجاد فرماتے ہیں الہی ان ادخلتنی النار، بار الہا اگر تو نے مجھے آتش جہنم کے حوالے کر دیا، وعالمت اہلها انی احبک، بار الہا اگر تو نے مجھے آتش جہنم میں ڈال دیا تو میرا کیا جائے گا؟ میں اہل جہنم کو بتا دوں گا کہ میں تو تجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ یہ دلال، یہ طریقہ دلال ہے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں روزے دار اگر اپنی دعا میں اس طریقے کو استعمال کرے تو اس کی زندگی میں معجزہ ہوتا چلا جائے۔ یہ دعا طریقہ ناز، خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ایک بندہ ایک بچے کی طرح، جیسے بچہ اپنے ماں کو پیار بھرے نخرے دکھاتا ہے، یہ طریقہ ناز ایک سائل، ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں، تب ناممکن ہے کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو، جس کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں دعاؤکم فیہ مقبول، اعمالکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ بہرحال استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یہ چند کلمات میں نے اپنے لیے بیان کیے ہیں، آپ کی خدمت میں میں جسارت نہیں کر سکتا۔ فصل تبلیغ بھی ہے، فصل عبادت بھی ہے، فصل ذکر الہی اور تسبیح پروردگار بھی ہے، اور ہماری ذمہ داریاں بھی یہاں بنتی ہیں۔ ایک پیغام جو آج آقا مہدی پور نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کہ مکتوب پیغام نہیں تھا، لیکن ان کا یہ پیغام الفاظ میں رہے کہ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ماہ مبارک رمضان سے پہلے خود کو تیاری کریں، آمادہ کریں استقبال ماہ رمضان میں، عبادی اعتبار سے بھی، اور پیغام الہی کو لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، تبلیغ میں ہمیں کیسے کامیابی مل سکتی ہے، چونکہ فصل تبلیغ ہے۔ دل متاثر ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، وہ انسان جو کبھی مسجد میں نہیں آتا لیکن ماہ مبارک رمضان میں مسجد میں آتا ہے، وہ انسان جو معنویت سے ہمیشہ دور رہتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ عبادت اور معنویت سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس فرصت سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ ہم مبلغین علماء کیسے استفادہ کرتے ہیں؟ اگر ہم پلان کریں، برنامہ ریزی کریں، مبلغ کے جو صفات ہونے چاہیے وہ اپنے اندر پیدا کریں تو ممکن ہے ہم پیغام الہی کو آسانی سے ان تک منتقل کرتے ہیں۔ مبلغ کے صفات کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں، یہ ان کا پیغام ہے جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ مبلغ کی جو چند صفات، 6 خصوصیات ہیں، صفات مبلغ ہیں۔ اگر یہ 6 خصوصیات ایک مبلغ اپنے اندر پیدا کر لے تو تبلیغی میدان میں اس کو یقیناً کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلی صفت مبلغ کو چاہیے کہ خود اپنے کردار کو زیور علم سے آراستہ کرے۔ بغیر علم کے تبلیغ ممکن نہیں ہے کہ انسان کو کامیابی ملے، چاہے خطابت ہو، چاہے تدریس ہو، چاہے تربیت ہو، جب تک خود انسان زیور علم سے آراستہ نہیں کرے گا میدان تبلیغ میں انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ آپ بہرحال بہتر جانتے ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ البتہ علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ان دوسری چیزوں میں سے سب سے اہم ترین چیز ایک مبلغ کے لیے سیاہ صدر ہے۔
قوت برداشت، تحمل، بغیر تحمل کے، بغیر قوت برداشت کے راہ تبلیغ میں کامیابی ملنا کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو ممکن نہیں ہے۔ بہت علم ہے لیکن قوت برداشت نہیں ہے، لوگوں میں نہیں رہ سکتا انسان۔ اب اس کا تجربہ ہم سب کا، قوت برداشت کے باوجود سے، صبر کے باوجود بھی اتنے مسائل ایک مبلغ کے سامنے آتے ہیں کہ واقعی مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قوت برداشت نہیں، الم نشرح لک صدرک، پیغمبر کو بھی اللہ نے شرح صدر عطا کیا ہے۔ پیغمبر کو جو تبلیغی امور میں کامیابی ملی ہے وہ یہ سارے صفات پیغمبر کے اندر موجود تھے، انہی کی تاثر اور تابعیت کرتے ہوئے ہمیں راہ تبلیغ میں آگے بڑھنا ہے۔ تو پہلی خصوصیت علم ہے، دوسری خصوصیت سے صدر، قوت برداشت۔ بڑے عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں، بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، ایسے سوال آتا تو کہ الجھن آنے لگتی ہے انسان کو۔ ایک انسان نئے نئے سوالات لے کر آتا ہے، جناب آدم کے بیٹوں کی شادی کب ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، بات بتا کر یہ ڈھونڈے، جناب نوح کی کشتی کا طول اور عرض اور عمق کیا تھا۔ اب اگر آپ نے صدر سے کام نہ لیا، غصہ کیا، برخاشگری کی، تو ظاہر سی بات ہے وہ لنفضوا من حولک کا مرحلہ ہوگا، اٹھ کر چلا جائے گا۔ اب یہاں انسان مبلغ کی واقعی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرے اور اپنے حسن تدبیر کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دے۔ تو پہلی ذمہ داری علم، سیاست دوسری ذمہ داری، اور تیسری ذمہ داری راہ تبلیغ میں اخلاص۔ تمام امور کی طرح اگر مبلغ تبلیغ میں خلوص سے کام نہیں لیتا، کتنی بھی زحمتیں کر لے، کامیابی اس کو نہیں مل سکتی۔ لیکن جس طرح سے صدر کے بغیر علم کافی نہیں تھا، اس طرح اخلاص بھی کافی نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ حسن تدبیر، یہ چوتھی صفت ہے مبلغ کے لیے۔ اخلاص سے عمل بھی ہو لیکن حسن تدبیر بھی ہو۔ بغیر حسن تدبیر کے بعض اوقات آپ کا اخلاص بیکار چلا جاتا ہے۔ البتہ اخلاص بیکار نہیں چلا جاتا، اس کے آثار ہوتے ہیں، لیکن وہ کامیابیاں جو ایک مبلغ کو ملنی چاہیے، مخلص ہے، حسن تدبیر نہیں ہے، کام کو کس طرح سے انجام دینا ہے، حسن تدبیر۔ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہتا ہے کہ عمل حسن ہوتا ہے جب عمل میں اخلاص پایا جاتا ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ حسن تدبیر ہو تو پھر یہ عمل احسن عمل بن جایا کرتا ہے۔ لہذا اخلاص کے ساتھ ساتھ حسن تدبیر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک مثال اس کی جو حسن تدبیر کی کہی جاتی ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، جب گفتگو کریں تو لوگوں کو ان کی ذہنیت کو، ان کے مزاج کو رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو کریں، اپنی خطابت، اپنی تقریر، اپنا درس اخلاق میں اس چیز کی رعایت اگر مبلغ کرے تو یہ حسن تدبیر کا ایک نمونہ ہے۔ پانچویں خصوصیت جو ایک مبلغ کے اندر ہونی چاہیے وہ اس کے عمل میں استمرار اور استقامت ہونی چاہیے، تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ تبلیغ کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ملتی ہے، بعض اوقات انسان تھکن محسوس کرنے لگتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ استمرار اور استقامت، پیغمبر فاستقم، آپ جانتے ہیں پیغمبر کے لیے استقامت کا حکم دیا گیا، اور پیغمبر نے راہ تبلیغ میں استقامت سے کام لیا ہے، تب جا کر پیغمبر کو وہ کامیابیاں ملی ہیں۔ بہرحال میں ایک فہرست کے طور پر آپ کی خدمت کو بیان کروں، وقت بھی محدود ہے اور میں زیادہ اس کا مستحق اور اہل بھی نہیں ہوں کہ بیان کروں۔ چھٹی چیز اور آخری چیز ایک مبلغ کے لیے صفات مبلغ میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ خوش اخلاقی۔ جب تک ہم مبلغ ہونے کی حیثیت سے خوش اخلاقی سے کام نہیں لیں گے، سے صدر کی طرح، البتہ سے صدر کا دوسرا ایک رخ ہے، سے صدر کی طرح خوش اخلاقی سے ایک مبلغ اگر اپنی تبلیغ میں کام نہیں لیتا ہے تو راہ تبلیغ میں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ بہت بڑا عالم ہے، اخلاص بھی اس کے پاس ہے، حسن تدبیر بھی ہے، لیکن خوش اخلاق نہیں ہے۔ اگر خوش اخلاق نہیں ہے تو آپ پھر وہی آ جاتے ہیں، میرے حبیب اگر تم خوش اخلاق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لنفضوا من حولک، سب پراگندہ ہو جاتے، چلے جاتے۔ تو ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ خوش اخلاقی، ویسے بھی خصوصاً ماہ مبارک رمضان، میں نے خطبہ شعبانیہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے، ان 14 ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری روزے دار کی یہ ہے کہ اچھا اخلاق اپنائے۔ یہیں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان کی بھی ذمہ داری ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً بالخصوص ہم مبلغین اور آپ علماء کی ذمہ داری جو ہے وہ زیور اخلاق سے خود کو آراستہ کرنا ماہ مبارک رمضان میں۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اسی خطبہ شعبانیہ میں، من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ لوگوں، اس عظیم مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں جو بھی اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا،
جو بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، جو بھی خوش خلقی کا مظاہرہ کرے گا، تو یہ خوش اخلاقی اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کا جواز ہوگا، ایک پرمٹ ہوگا، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو آسانی سے پل صراط سے انسان گزر جائے گا۔ یوم تزل فیہ الاقدام، وہ دن جب تک انسان کے قدم پھسلیں گے، صراط مستقیم سے ڈگمگائے گا۔ لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں خوش اخلاقی سے کام لیا تو آسانی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ خصوصاً ہم مبلغین کی ذمہ داری چھٹی صفات اور آخری صفت کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان میں خوش اخلاقی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے، روزہ لگا ہوتا ہے اور مزاج میں تھوڑی سی چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، مومنین نے مسجد میں آ کے ایک دو سوال کرنا شروع کیے اور ہم نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، سوالات کے جواب جو ہے وہ غصے میں دینا شروع کیے، ایک سوال کو اگر کسی نے دوسری مرتبہ تکرار کر لیا تو ہمارے جبین پر شکن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تبلیغ میں نامکانی کا پہلا مرحلہ ہے۔ ایک مبلغ اگر چاہتا ہے کہ موفق مبلغ ہو، کامیاب مبلغ ہو، تو خوش اخلاقی انتہائی اہم ہے، اور یہ 6 صفات جو بزرگان نے بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ خدا سے دعا بھی ہے اور امید یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان تمام ذمہ داریوں کو جو پیغمبر نے خطبہ شادیانی میں بیان کی ہیں، انشاءاللہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں اور ان تمام صفات سے اپنے کردار کو متصف کر سکیں جو راہ تبلیغ میں ہماری کامیابی کی ضمانت بن سکیں۔ میں اپنے معروضات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تمام علماء کا، بزرگان کا، دوستوں کا، جنہوں نے استقبال ماہ مبارک رمضان اور فصل عبادت سے پہلے یہ خوبصورت منزل سجائی ہے۔ اتنے بزرگ علماء، اساتذہ اور دوستان یہاں جمع ہیں، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے گا کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے پہلے اس بہترین فرصت سے خود استفادہ کرتے ہوئے تبلیغی ذمہ داریوں کو بھی انشاءاللہ پورا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔